ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو تم مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود شریف کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے۔ اس کی برکتیں دنیا میں بھی انشاءاللہ پائیں گے اور آخرت میں انعامات کی صورت میں نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت آپ کے قرب کی صورت میں آخرت کے اندر بھی اس کے انشاءاللہ برکتیں اور عظمتیں ہم دیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ احکامات عطا فرمائے ہیں کہ دنیا کے اندر جو زندگی انہیں گزارنی ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے یہ زندگی کی سانسیں پوری کرنی ہے۔ اور شیطان جو کہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اور یہ ایسا دشمن ہے جس کے بارے میں واضح طور پر کلام پاک میں، قرآن پاک میں جگہ بجگہ ارشاد فرما دیا گیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ چھپا ہوا نہیں، کھلا دشمن۔ اور اس کے وار کیا ہیں؟ یہ آگے سے بھی، یہ پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، یہ چاروں طرف سے وار کرتا ہے۔ اور بیٹھتا کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر۔ جی جو لوگ سیدھے راستے پر چلے ہوئے ہوتے ہیں، شیطان ان کو ورگلاتا ہے اور ان کو ان راستوں سے ہٹانے کی کوشش وہ کرتا ہے۔ ہمیں دین نے حکم دیا ہے کہ شیطانی کاموں سے، ایسے تمام معاملات سے، کیونکہ شیطان برائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں مومنوں سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، شیطان کے راستوں پر نہ چلو، کی اتباع نہ کرو۔ اور جو کرے گا ایسا، کیونکہ وہ تمہیں برائی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ تمہیں برائی کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک اور مقام پر یہ بھی شیطان کو جب نکالا گیا اور اس نے مہلت مانگی، اس کو مہلت دی گئی کہ قیامت تک کہ اس کو مہلت ملی، تو اس کے بعد شیطان نے اللہ سے کیا کہا ہے کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور وہاں بیٹھ کر کیا کروں گا، پھر کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے اور کبھی پیچھے سے یہ آ کر ان پر حملہ کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو مخلص بندے ہوں گے میرے،
ان پر تیرا وار نہیں چلے گا۔ تو شیطان کے وار تو یہ بالکل ہر طرف سے آتے ہیں اور یہ ورگلانے اور اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مسلمان کو عہد مسلم، عہد امتی جو دین متین نے احکامات دیے گئے، چاہے وہ اپنی روز مرہ کی کمائی، روزگار، ملازمت کے حوالے سے ہو یا اس کی عبادات کے حوالے سے ہو، وہ چاہے معاشرے میں رہن سہن کے حوالے سے ہو، وہ اعمال چاہے جن کا تعلق ظاہر سے ہو یا جن کا تعلق باطن سے ہو، ہر اعتبار سے انسان اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات اور ہمارے اس پیارے اسلام کی تعلیمات، اس کے مطابق اسے گزارنا یہ لازم اور یہ ضروری ہے۔ اپنے اندر آدمی یہ ڈر اور خوف پیدا کرے، شیطانی راستوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہم سب کی عہد مسلم یہ ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیے، جو شخص دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، بے خوف رہتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ اسے جو ہے وہ اللہ اسے ڈرائے گا، اور پھر قیامت کے دن اس خوف کا اسے پتہ چلے گا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ 2 خوف اور 2 امن یہ اللہ جمع نہیں کرے گا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، 2 خوف اور 2 امن یہ اللہ جمع نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا، اب قیامت کے دن پھر اسے خوف نہیں، پھر اس کے لیے راحت ہوگی، اس کے لیے رحمت ہوگی، اس کے لیے اللہ کی بخششیں اور مغفرتیں ہوں گی، اس کے اوپر رب کی عطائیں ہوں گی، اس کے اوپر رب کریم کی کرم نوازیاں ہوں گی۔ جو دنیا کے اندر اللہ کے خوف سے اپنی زندگی کو گزارتا رہا، تو پھر آخرت میں اسے وہ خوف، وہ ڈرنے والی کیفیت وہ نہیں ملے گی۔ اور جو دنیا میں امن سے رہا، بے خوفی ہوئی، امن سے مراد یعنی اللہ کا ڈر اسے دنیا کے اندر اس نے اپنایا نہیں، خوف اس کے اندر پیدا نہیں ہوا، اپنی امن والی کیفیت والی وہ زندگی گزار رہا ہے۔ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں، دیکھی جائے گی، یوں معاذ اللہ طرح طرح کے کلمات کہتے ہیں، تو دنیا کے اندر امن، تو آخرت کا پھر امن نہیں ملے گا، پھر آخرت کا وہ امن ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو 2 خوف اور 2 امن یہ ایک جگہ یکجاں یہ جمع نہیں ہوں گے، یعنی دنیا کے اندر بھی آدمی خوف والا ہو اور قیامت کے دن بھی خوف والا، ایسا نہیں۔ دنیا میں امن اور قیامت کے دن امن، ایسا نہیں ہے۔ جو دنیا کے اندر رب سے ڈرتا رہا، قیامت کے دن اسے اللہ امن عطا فرمائے گا، اور جو دنیا کے اندر ایسے امن سے رہا، بے خوفی والی زندگی گزارتا رہا، تو پھر قیامت کے دن جب اسے ڈرایا جائے گا، پھر جب اسے پتہ چلے گا کہ مجھے دنیا کس طریقے سے اپنی وہ زندگی جو ہے وہ زندگی کی سانسیں پوری کرنی تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک اصول ہے اور یہ واضح اصول کہ اللہ سے آدمی ڈرتے ہوئے اگر یہ سانسیں پوری کرتا ہے، اور جس کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے، قرآن پاک میں اللہ سے ڈرنے کے حوالے سے سورہ بقرہ اگر پڑھیں تو صرف سورہ بقرہ کے اندر کہ جن میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ بات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس انداز سے یا واتقوا اللہ یا اس طریقے سے مختلف آیات مبارکہ، لیکن پورے قرآن کے اندر تو کتنی ایسی آیات مبارکہ ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ وہ آگے اس نے کیا بھیجا ہے، یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور پھر فرمایا اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ وہ جانتا ہے، خبردار ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے
ان تمام شیطانی کاموں سے، وہ چاہے کسی معاملے میں بھی اس کا تعلق ہو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے، آنکھوں کی خیانتوں کو بھی دیکھتا ہے، دل میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے پیدا ہونے والے ان رازوں کو بھی جانتا ہے، دل میں خیالات جو پیدا ہوتے ہیں رب ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس رب عز و جل کے بندے ہیں، تو ہمیں ہر حوالے سے، ہر اعتبار سے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور شیطانی راستوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہی ایمان کا طریقہ ہے، یہی اسلام کے احکامات ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا۔ وہ جب جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے، اس کے بڑے عظیم محلات کو دیکھیں گے، اور اہل جنت کے لیے جو تیار کردہ نعمتیں ہیں ان کو جب وہ دیکھیں گے تو پھر ندا دی جائے گی کہ انہیں جنت سے لوٹا دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ندا جب آئے گی تو وہ لوگ یہ سن کر وہ حسرت کے ساتھ لوٹیں گے، اور ایسی حسرت کے ساتھ وہ وہاں سے واپسی ہوں گے، اور پھر کہیں گے کیا؟ وہ یہ کہیں گے یا رب عز و جل، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہمارے لیے آسان ہوتا۔ ہم نے یہ چیز نہ ہی دیکھتے، نہ جنت کی خوشبو سونگھتے، نہ عظیم الشان محلات دیکھتے، نہ تیری وہ عظیم اور بڑی بڑی نعمتیں جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کو ملیں گی وہ ہم نہ دیکھتے، اور ایسے ہی ہمیں حکم ہوتا کہ یہ جہنم میں چلے جائیں، یہ ہم پہ آسان ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین وہ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ ہے، فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب تم لوگوں سے ملتے تو تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے جو تمہارے دلوں میں نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی، تم لوگوں کے ساتھ جب ملتے تو تمہاری اس وقت کیفیت یہ ہوتی۔ پھر ارشاد فرمایا تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کی عزت کرتے تھے اور تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، لیکن میری وجہ سے تم برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کتنی واضح یہ روایت، اور بالخصوص جھنجھوڑنے والی، آدمی کو بیدار کر دینے والی، جگا دینے والی، کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کہ جو آج دنیا میں لوگوں کی وجہ سے تو برائیوں سے بچ جاتے ہیں، لوگوں کی وجہ سے تو کئی گناہ ترک کر دیتے ہیں، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہوں کو نہیں چھوڑتے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ لوگوں کے سامنے گئے تو بڑے پاک پارسا بن کر، جو کیفیت ان کی دل میں اللہ کے لیے نہیں ہے لوگوں کے سامنے ہے تو یہ کیفیت، اور رب کے بارے میں، یعنی جب آدمی تنہائی میں جاتا ہے، جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ایک گناہ وہ ہے کہ جسے آدمی اس لیے چھوڑتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں،
کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، فلاں چیز جو ہے وہ پتہ لوگوں کو چل جائے گا، یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، لیکن دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا رب بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ گناہ چھوڑا تو اس لیے کہ یہ عوارضات ہیں، لوگوں کو پتہ چلے گا، یہ بات کھل جائے گی، عزت خراب ہوگی، اس وجہ سے گناہ کو چھوڑا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، گناہ کو چھوڑنا چاہیے، لیکن جب تنہائی میں یہی شخص گیا اور اب وہ گناہ کو نہ چھوڑے، اب اس برائی کو نہ چھوڑے، اب اس بدکاری کو نہ چھوڑے، اب اس کے اندر ایک طرح کی شیطانیت سرایت کر جائے، اور شیطان تو ویسے ہی سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے جسم میں جس طرح خون تمہاری نسوں میں رگوں کے اندر رواں ہوتا ہے، چلتا ہے، شیطان بھی ایسے تمہارے جسم میں، تو پھر اس سے بچنے کے لیے اہتمام بھی پھر اتنے زیادہ کرنے چاہیے۔ تو جب آدمی تنہائی میں جائے تو اب اس وجہ سے گناہ کو چھوڑے کہ بظاہر کوئی نہیں مجھے دیکھنے والا، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کو گناہ کرنے کے مواقع نہیں ہیں اور جس کے پاس ایسے اسباب نہیں ہیں اور وہ گناہ سے بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک وہ شخص جس کے پاس اسباب ہیں، جس کے پاس سب چیزیں ہیں، لیکن اس لیے وہ بچتا ہے کہ یہ میرے رب کی نافرمانی میں نے نہیں کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ آدمی گناہ پر قادر ہو، گناہ کر سکتا ہو، لیکن پھر بھی وہ چھوڑتا ہے اس وجہ سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ میرے رب کی نافرمانی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ایسے لوگ جو اس طرح کی اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب عز و جل قیامت کے دن اس پہ پوچھ گچھ فرمائے گا، اور ہاں جی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ قرآن بیان فرما رہا، تمہارے اوپر محافظ فرشتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، بے شک نیکوکار وہ نعیم جنتوں میں ہوں گے، فجار وہ جہنم میں ہوں گے، وہ اس دن اس میں ڈالے جائیں گے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی اس سے دور نہیں ہو سکتا۔ اور تم کیا جانو کہ وہ قیامت کا دن کیا ہے؟ پھر بار بار قرآن یہی فرماتا ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ دن کیا ہے؟ وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس دن۔ پھر جب رب گرفت فرمائے گا، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی گرفت جو ہے وہ بڑی سخت ہے، بڑی سخت۔ دنیا کے اندر مہلت مل جاتی ہے، ڈھیل مل جاتی ہے، لیکن دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے، گرفت ہو جاتی ہے۔ جب گرفت ہوتی ہے تو پھر آدمی اس وقت روتا ہے، پھر اس وقت پریشان ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہی انسان اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو، کہ یہ ڈھیل ملی ہوئی ہے تو اس سے توبہ طائب ہو کر وہ رب کی بارگاہ میں آ جائے۔ اس ڈھیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مزید آگے جو ہے وہ برائیوں کے اندر پڑا رہے، مزید آگے برائیوں کے اندر پڑا۔ ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کی بے حیائی اور برائی یہ معاذ اللہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ تعلیم، اسلامی تعلیم کا فقدان ہے، اسلامی کلچر کا ایک طرح کا فقدان ہے، اسلامی تعلیمات کے نفاذ کا فقدان ہے۔ یہ نہ ہونے کی وجہ سے، نہ سیکھنے کی وجہ سے، اس نہج پر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ان گناہوں کی حساسیت اور ان اللہ کی نافرمانیوں پر رب کی ناراضگی یہ بیان نہ ہونے کی وجہ سے گئے، یہ لوگوں کو یہ نہ سکھانے کی وجہ سے گئے۔ جب اسکول کالجوں میں ایسی گفتگو بند ہو جائے، موقوف ہو جائے، گھر سے وہ تربیت نہ ملے، محراب و منبر سے ایسی آوازیں اگر خاموش ہو جائیں، تو پھر معاشرے کے یہی اصلاح کے
وہ اسباب ہیں اور طریقے ہیں، اگر یہی نہ ہو اور پھر میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے طرح طرح کی فحاشی کو پھیلایا جائے تو نتیجے اچھے تو نہیں نکلیں گے، نتیجے اس کے برے ہی نکلیں گے، معاشرے کے اندر برائی وہ پھیلے گی۔ اور یہی درندگی ہے کہ آج لوگ بعد کا سن کر حیران ہو جاتے کہ ایسا ہو گیا، ایسا بڑا واقعہ ہو گیا، یہ کسی کے تصور میں بھی نہ جائے، اچھا اس طرح ہو گیا، اللہ اکبر۔ کہاں مسلمانوں کی وہ حیا چلے گی، کہاں ایمان والوں کے جو حیا کا تقاضا سب وہ چلا گیا۔ اور وہ حدیث کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا، جب تیری حیا فوت ہو جائے ففعل ما شئت، پھر کر جو تیری مرضی کے۔ گویا کہ پھر انسان جو ہے وہ جب حیا ہی چلی گئی اس سے، حیا ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کے حصوں میں سے، ایمان کی شاخوں میں سے اہم ترین شاخ حیا کو فرمایا گیا کہ آدمی جو ہے وہ اس سے پارسا رہے، پاک دامن رہے، مرد بھی اور عورتوں کے لیے بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی آپ نے یہ ارشاد فرما دیا، عورتوں کے لیے بھی فرمایا، تو ان کی تعلیم کو آپ نے واضح کر کے یہ بات بیان کر دی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا، کیا آئے گا کہ جب عورتیں لباس پہننے کے باوجود وہ بے لباس ہوں گی، برہنہ ہوں گی۔ بظاہر اس زمانے میں صحابہ کے دور میں، نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارک میں جب پردے کا اتنا اہتمام تھا تو انہوں نے جب سنا ہوگا کہ اس طرح کا بھی زمانہ آئے گا تو بالکل نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا کہ ایسا زمانہ آئے گا۔ ارشاد فرمایا ان کے لیے کہ لباس پہن کر بھی برہنہ، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی، ان کے سر موٹی اونٹنیوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، اور یہ نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو دور 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 سے آ رہی۔ جنت کی خوشبو بھی ایسی عورتوں کو نہیں ملے گی جن کے لباس شریعت کے مطہرہ کے مطابق نہ ہو۔ اس کی تشریح علماء کرام نے بیان فرمائی ہے تینوں کلمات کی۔ پہلا جملہ لباس پہن کر بے لباس ہونا، یعنی لباس ایسا پہنا کہ گویا کہ اس کے اندر یا پورا لباس نہ پہننا، جو چھپانے کی چیز ہے، جگہ ہے، عورت نام ہی چھپانے کا ہے، تو اپنے لباس کو وہ پورا نہ پہننا۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر یہ برائی بھی عام ہوتی جا رہی، لباس آدھے ہوتے جا رہے، آستینیں ختم ہوئی تو اب اور لباس جو ہے وہ تنگ اور چست ہو گئے، کہ جس کی وجہ سے پھر معاشرے میں اور بگاڑ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تشریح یہ بھی حدیث کی فرمائی گئی کہ لباس ہوں لیکن تنگ ایسے کہ جس سے جسم کی کیفیت واضح ہو، جسم کے اعضاء کی کیفیت واضح۔ عورت کے لیے تو حکم یہی ہے کہ اپنے لباس کو اس انداز سے رکھے، بالخصوص جب اسے گھر سے باہر جانا ہے یا گھر کے اندر ہی ایسے نامحارم کے وہ ہے سامنے آنا ہے، تو اب تو اور اسے تاکیدیں ہیں کہ وہ کس طرح کے اس کے لباس ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ ہمارے اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ مرد بھی اور عورتیں بھی جب اس پر عمل پیرا ہوں تو کئی اعتبار سے حیا کے جو معاملات ہیں، کئی اعتبار سے جو برائی اور بدکاریوں کے معاملات معاشرے کے اندر عام ہو رہے ہیں، اس سے بہت سی چیزوں کے اندر وہ رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اگر آدمی صحیح معنوں میں، مرد اور عورتیں تمام، وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ یہ دو آیتوں میں اللہ نے مردوں کو بھی فرمایا، عورتوں کو بھی ارشاد فرمایا۔ مردوں کو بھی کہا اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، عورتوں کو بھی کہا اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ تو یہ وہ احکامات ہیں جو دونوں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں سے فرمایا کہ تم راستے میں بیٹھنے سے بچو، راستے سے بیٹھنے سے بچو۔ عرض کی گئی کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے،
کچھ بیٹھ کر بات چیت ہوتی، تو پھر فرمایا راستے کے حق ادا کرو۔ عرض کی راستے کے حق، راستے کے کیا حق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ازا والی چیز کو وہاں سے ہٹانا، اور ان میں ایک چیز یہ بھی اپنی نگاہ کو جھکانا ہے، اپنی نگاہ کو جھکانا۔ راستے کے ان حقوق میں بیان فرمایا اگر بیٹھنا بھی ہو تو یہ انداز اختیار کریں۔ تو یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورت تعلیمات۔ جب اس پر آدمی عمل کرے گا تو پھر وہ شیطانی راستے سے اپنے آپ کو خود ہی بچانا ہے۔ شیطان تو دشمن ہے، طرح طرح کے ورگلا کے آدمی کو وہ پتہ نہیں کہاں کہاں ورگلا دیتا ہے اور اس کو برائیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے پہلے ہی ان چیزوں سے ہمارے دین نے خود ہی فرما دیا، جہاں ایک عورت اور ایک مرد یعنی اجنبی مرد و عورت جمع ہوتے ہیں تو فرمایا تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں اہم ترین پوائنٹ کہ شیطان اب ان کو برائی کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے گا اور ان کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرے گا، تو فرمایا تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ عورت کو سفر کرنا ہے تو وہاں شریعت مطالعہ ساتھ اسے جو کہ وہ اس کی بھی شرائط اور احکامات بیان کی، کتنا سفر ہے، اب اتنا سفر اس کو کسی بھی محرم یا شوہر کے بغیر کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ شریعت کے احکامات مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو پھر معاشرے کے اندر کئی طرح کے جو ہے وہ بگاڑ وہ ختم ہوں گے۔ اللہ کریم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کالز بھی اس پروگرام میں شامل ہم کرتے ہیں، گفتگو کافی طویل ہو گئی ہے اور کوشش کرتے ہیں کچھ آپ کے سوالات ان کو بھی شامل سلسلہ کر لیں۔ دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی، میں محمد فیصل اتاری کینیڈا مونٹریال سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مدنی چینل کے دوران کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر مدنی چینل چل رہا ہو، نماز کا وقت ہو جائے یا مطلب نماز پڑھ رہے ہوں اور گھر والے مدنی چینل آن کر کے دیکھنا شروع کر دیں، تو کیا مدنی چینل کو بند کر کے نماز ادا کی جائے؟ کیونکہ وہ مدنی چینل تو الحمدللہ اسلامک چینل ہے، تو اس میں تو کوئی ایسا کوئی شرن شاید نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ میرا ایک سوال ہے، تو جواب عنایت فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی، دوسری کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ زید کے یہاں بچی پیدا ہوئی اور بچی کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اسے وینٹیلیٹر پر رکھا گیا۔ تقریباً 12 دن تک وہ بچی جو ہے وینٹیلیٹر پر رہی اور اس کے بعد اس بچی کا انتقال ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس بچی کا عقیقہ کیا جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، دو سوال ہیں یہ۔ مدنی چینل آن کر کے نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، اگرچہ مدنی چینل وہ الحمدللہ 100% اسلامی چینل ہی ہے، لیکن اگر کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے تو پھر اس کو بند کر دیا جائے اور پھر آپ نماز ادا کریں۔ نماز کے دوران کوئی بھی ایسی چیز، چاہے تلاوتی چل رہی ہو، چاہے نعت چل رہی ہو اور آدمی نے نماز پڑھنی ہے، تو اب اس کے وقت ایسی کہ جو اپنے خیالات کو منتشر کرے، ایسی تمام چیزیں جو ہے وہ حتی الامکان وہ ختم کرنی چاہیے۔ ہاں، گھر میں جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اور دیکھ رہے ہیں اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دوسرے کمرے میں کہیں آپ نماز پڑھ لیں، کسی دوسری جگہ نماز پڑھ لیں۔ یعنی شور بھی آ رہا ہو، چاہے وہ کسی بیان کا بھی آ رہا ہو اور آدمی وہیں نماز بھی پڑھے، تو اس میں جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، بس اوقات ارد گرد سے طرح طرح سے شور شرابے شروع ہو رہے ہوتے ہیں، باہر سے آ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کے جو اختیار میں ہے، آپ کے گھر کے اندر ایسا ہے تو آپ بالکل اس کو آف کریں، بند کریں اور پھر آپ اپنی نماز پڑھیں۔ گھر والے دیکھ رہے ہیں، آپ دوسرے کمرے میں جا کر اور دوسری کسی جگہ پر آپ نماز پڑھیں۔ نماز جب پڑھیں تو پھر اس انداز سے نماز پڑھیں، ان تعبد اللہ کأنک ترا، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو پھر یہ تو یقین کیفیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اب ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی جو نماز میں یہ کہا ہے نا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے۔ تو اس کی کیفیت گڑ گڑانے والے، وہ نماز میں ڈرنے والے وہ کیا ہیں؟ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی
نماز کے ظاہری احکامات بھی اور نماز کے باطنی معاملات کے بھی۔ تو ظاہراً تو سارے اس نے طہارت درست طریقے سے کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز کے مستحبات یعنی فرائض بھی ہیں، اس میں واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، ان کی رعایت کر کے پڑھا۔ یہ تو ہوا ارکان، اور یہ ظاہری طور پر یہ سارا کچھ اس نے بہترین اہتمام کر لیا۔ پھر ساتھ ساتھ دل کے ساتھ باطنی طور پر بھی حاضر رہنا، یہ اعلیٰ درجے کی اس خشوع اور خضوع کی کیفیت ہے۔ اللہ کریم اس انداز سے ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال ایسی تمام چیزیں جس کی وجہ سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہو، تو ان چیزوں کا پہلے سے ہی اہتمام کر لیں۔ اس لیے مسجد میں بھی جائیں تو اپنے موبائل کو آف رکھیں، اپنے موبائل کو بند کر لیں یا سائلنٹ کر لیں، کیونکہ جب موبائل بجتا ہے تو صرف ایک کی نماز نہیں بلکہ اس سے پھر پورے نمازیوں کی نمازوں میں خلل ایک طرح کا واقع ہوتا ہے۔ اور بعد کا تو ایسی جو میوزک والی ٹونز ہوتی ہیں، بیل ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے تو وہ مسجد کے اندر یہ میوزک ایک چلنا ہو، ویسے بھی وہ رکھنی درست نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر ہو تو پھر اس کی زیادہ شدت ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کو تمام کو جو ہے وہ اپنے آپ سے وہ دور کرنا چاہیے۔ ایک بچی کی ولادت ہوئی اور بچی جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر تھی، اور اسی دوران ہی بچی کا 12 دن تقریباً وہ رہی، زندہ رہی، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے عقیقے سے متعلق پوچھا گیا، تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، عقیقہ وہ اسی کا ہی ہو سکتا ہے کہ جو زندہ ہو۔ فوت شدہ بچے کا اب وہ عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ تو جس دوران وہ وینٹیلیٹر پر تھی تو اگر اس دوران اس کا عقیقہ کر دیا جاتا تو ٹھیک ہے، وہ عقیقے کی بھی سنت ادا ہو جاتی، لیکن بہرحال اب عقیقہ اس کا نہیں کر سکے تو اب فوت شدہ بچوں کا وہ عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ عقیقے کے لیے جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو 7 دن کے اندر اندر، یعنی 7ویں دن تو اس کو مسنون فرمایا، لیکن اگر کسی نے دوسرے تیسرے دن بھی کر لیا تو عقیقہ اس کا ہو جائے گا۔ تو یہ بچی جس نے 12 دن زندگی پائی ہے تو اس کے اوپر وہ عقیقے کا وقت یعنی 7 دن تو اس پر وہ مکمل ہوئے، اور اس کے بعد یہ اگرچہ یہ بیماری کی کیفیت میں تھی، بہرحال ماں باپ کو عقیقہ اس وقت کر دینا چاہیے تھا۔ اگر طاقت تھی، استطاعت تھی، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ پوری دعوت کریں، اہتمام کریں، بالخصوص جب ایسی کیفیت تھی، ہاسپٹل میں تھے تو اور اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس سنت کی برکت سے بھی اللہ کریم رب العالمین جو ہے وہ رحم فرمائے، اور کئی چیزیں جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو اب اگر دعوت کا اہتمام نہیں بھی ہو رہا تو کہیں بھی آپ عقیقے کا جو شرائط کے مطابق جانور اس کو ذبح کریں، گوشت چاہے بانٹ دیں، کچا ہی بانٹ دیں، غریبوں میں تقسیم کر دیں، اپنے رشتہ داروں میں کر دیں، جو قربانی کے طریقے کار ہیں اس کے مطابق کر دیں، کسی ادارے کو ہی جا کر دے دیں۔ آج کل تو بڑی آسانیاں ہیں، گوشت بکرا لیا، کسی آپ جگہ پہ جائیں اور جہاں پہ کسی مدرسے میں کسی ایسی جگہ پہ جا کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں بھی اس طرح کے اہتمام موجود ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر پیمنٹ کر دیتے ہیں، اور اس ذریعے سے وہ آپ کے بچے کا عقیقہ، یہ بھی صورت اختیار کی جا سکتی تھی۔ بہرحال اللہ رب العالمین آپ کو صبر عطا فرمائے۔ جن کی بیٹی کا یہ حوالے سے یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے، اور اس بیٹی کا اللہ نعم البدل انہیں عطا فرمائے۔ بہرحال اب فوت شدہ بچوں کا عقیقہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ جی مزید کون؟ احمد فاروق عبد الغنی، باب المدینہ، کراچی۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی۔ اگر کوئی اسلامی بھائی توبہ کرے تو ایسی کیا نشانی ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ گناہ سے توبہ کرنے والے کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی گناہ سے توبہ ہو چکی ہے اور وہ گناہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے؟ تو گناہ سے توبہ کرنے والا، جو سچی توبہ کرنے والا ہے، وہ تو حدیث میں واضح فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب یہ سچی توبہ اس کی جس کی ہوئی تو اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ اس علامتوں میں سے ایک سب سے بڑی چیز تو یہ ہے
کہ جو گناہ سے توبہ کیے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اگر یہ اسی پر ہی قائم ہے تو یہ پھر توبہ نہیں ہے۔ اپنے گناہ پر قائم رہتے ہوئے رب سے توبہ بھی کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، اور گناہ بھی قائم ہے گناہ پر، تو یہ تو ہے رب سے معاذ اللہ مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا ہے، جسے روایتوں میں یہ فرمایا گیا۔ تو جس وقت توبہ کرنی ہے اس وقت یہ ہے کہ میں نے اس گناہ سے ایسی توبہ کی ہے کہ اب کبھی اس برائی کی طرف نہیں جانا، یہ گناہ نہیں کرنا، ندامت اس پر اختیار کرنا۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی طرح کے اس گناہ کے حوالے سے کوئی تلافی اس کے ذمہ لازم ہے تو اس کو پورا کرے، کسی کا پیسہ ہے تو وہ پیسہ واپسی کر دے، کوئی نماز رہ گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اس نماز کی قضا وہ پڑھیں، اور اس انداز سے چلتے۔ تو یہ چیزیں وہ ساتھ ساتھ جو کہ وہ جو اس کی تلافیاں ہیں وہ پوری کریں، پھر وہ گناہ کی طرف نہ جائے۔ ایک یہ بہت بڑی علامت کہ اس کو سچی توبہ کی واقعی توفیق مل گئی ہے کہ اب اس گناہ کی طرف وہ نہیں جا رہا۔ اگر پھر نفس نے ورگلا دیا، شیطان نے پھر اس سے کوئی برائی کروا دی، تو پھر دوبارہ توبہ کر لے۔ لیکن جب توبہ کرے تو سچی توبہ اس وقت ہو، 100% دل میں یہ نیت کہ وہ گناہ نہیں کرنا، وہ گناہ نہیں کرنا، ندامت اللہ سے وہ معافی مانگتا ہوا اس گناہ سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ پھر ساتھ یہ کہا نیکی کے کاموں کی توفیق مل جانا، یہ گناہ سے توبہ کی قبولیت کی علامات میں سے اسے بیان کیا گیا کہ اب ایک تو تھا برائی کی طرف، اس سے توبہ کی تو وہ گناہ چھوڑا، پھر ساتھ ساتھ نیکی کے راستے پہ چلا۔ تو یہ جو توفیق اللہ کی طرف سے اسے ملی ہے، نیکی والے کاموں کی توفیق ملی ہے، تو یہ ہے ایسے معاملات جو توبہ کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب ایسے معاملات ہوں تو اپنے آپ کو نیکی کی طرف، نیکی کے کاموں کی طرف وہ راغب کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطانی راستوں سے رب تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے، آمین۔ ہمارا اسلام